وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم اللہ يعلمهم۔ اور تم ان کے لیے قوت تیار رکھو اپنی استطاعت کے مطابق، اور گھوڑوں کو باندھ کر گھوڑوں کو بھی تیار رکھو۔ اس کے ساتھ تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ، اور انہیں بھی ڈراؤ جو ان کے علاوہ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم نے یہ ہمیں عبد الآباد کے لیے حکم دے دیا، اصول دے دیا کہ اگر عزت چاہتے ہو، بقا چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، اپنا سروائیول چاہتے ہو، تو پھر طاقت بناؤ۔ کمزوری جرم ہے، اقبال کا ہے نا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کمزوری جرم ہے، طاقتور کی عزت ہوتی ہے، کمزور کی نہیں ہوتی۔ کمزور کو طاقتور جب مرضی جیسے مرضی کچل دے۔ اور ایک نظم ہے، یہ اقبال کی لمبی نظم ہے، وہ ابو العلا مودی کے نام سے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتا تھا، اس کے دوست نے نا ایک تیتر شکار کیا، اسے بھونا، خوب تیار کیا، خوشبو آئے تاکہ اس کو جب خوشبو پہنچے تو کھانے کو اس کا دل کرے۔ چنانچہ اس نے تیتر بھونا، اپنے دوست کو بھیجا ابو العلا مورری کو۔ اب ابو العلا مورری ایک فلسفی، ایک اپنے ذہن والا آدمی تھا، اس کی سوچ کہیں اور چلی گئی، اور اس نے ایک وہاں پہ ایک ڈائلاگ کی شکل میں بات سمجھائی کہ کہتا ہے، تیتر سے کہتا ہے کہ تو ایک کمزور پرندہ تھا، شکار ہو گیا، اگر تو عقاب ہوتا تو تیرا کوئی شکار نہ کرتا۔ پھر اس کے آخر میں ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مودی، پھل پات پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اس ترکیب سے ہو مات۔ یہ خون تر و تازہ مورلی نے جو دیکھا تو کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات۔ اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا جس کی ہے یہ مکافات۔ افسوس صد افسوس کے شہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ 1998 کو جب انڈیا نے ایٹمی تجربے کیے نا 5، تو اس کی ٹون بڑی بدل گئی۔ پھر 28 مئی، آج 27 ہے، کل کیا ہے جی 28 مئی، اور 28 مئی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ یوم تکبیر۔ کیا نام ہے اس کا؟ اللہ کی بلندی کا دن، تکبیر۔ کیونکہ مسلمان کی جو طاقت ہے نا وہ نعرہ تکبیر میں ہے، یہ اس میں قوت بھر دیتی ہے۔ پھر جب مسلمان یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کے میدان میں کود پڑتا ہے نا، تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی۔ پھر یا شہادت یا غازی، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اسی مناسبت سے 28 مئی کو یوم تکبیر کا نام دیا گیا۔ تو پاکستان نے پھر 28 مئی کو 6 ایٹمی دھماکے کیے 5 کے مقابلے میں، پھر اس کو سمجھ آ گئی۔ اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے اپنی قوت تیار رکھو، قوت ضروری ہے، قوت ہوگی تو دعائیں بھی اثر کریں گی۔ خالی وظیفوں سے کام نہیں چلتا، اگر خالی وظیفوں سے کام چلتا ہوتا نا تو بڑی معذرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عظیم ترین وہ شخصیت ہے کہ اللہ نے آپ کو راضی کرنے کے لیے قبلہ بدل دیا، لیکن انقلاب کے لیے آپ کو طائف میں جانا پڑا، پتھر کھانے پڑے۔ آپ تو وہ ہے کہ آپ کے صرف چہرہ کی یہ تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ ہی بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، تعلیمات سے، قرآن کریم سے ہی ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے قوت بنانی ہے۔ مسلمان کی قوت اللہ پر ایمان ہے، ظاہری اسباب کو بروئے کار لانا ہے، اعتماد اللہ پر ہو، آپس میں اتحاد رکھنا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہم لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ پچھلے یہ بنیان مرصوص ہاں، یہ پچھلے دنوں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی۔
یہ معرکہ حق و باطل میں کامیابی دی. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ فضائیہ نے کردار ادا کیا ہے, ہماری افواج نے کردار ادا کیا ہے, قوت بنائی تھی تو پھر جواب دیا نا. لہذا یہ اللہ پر ایمان یہ بنیاد ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا, آگے سائنس و ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں آگے بڑھیں اور خدا را انہی چیزوں کو پروموٹ کریں. ہم مذہبی لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس قرآن کی آیت کو صحیح سمجھائیں, لوگوں کو صحیح بتائیں کہ اپنی طاقت تیار کریں. ٹھیک ہے اوراد اور اذکار یہ بھی ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی لازم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار, طاقت جو ہے وہ الرمج پھینکنے میں ہے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ اپنی استطاعت کے مطابق تیاری رکھو. تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. تیار رہنا چاہیے کہ نہیں؟ اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیار رہنا چاہیے. آزادیاں تبھی برقرار رہتی ہیں, آزادی ایک نعمت ہے, اس کو باقی رکھنے کے لیے بہت بڑی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, کہیں آمین. اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے اداروں کی, افواج کی اور عوام کی حفاظت فرمائے, آمین یا رب العالمین. یوم تکبیر کے حوالے سے ایک نعرہ ذرا جوش سے لگانا ہے, نعرہ تکبیر. شکریہ. جزاک اللہ سر.